بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور عبادت الہی میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اس کی مدد فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کسی صابر و شاکر عیالدار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکر تھی۔ بعض عورتیں اتنی بد زبان ہوتی ہے کہ شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے اور قبر میں بھی جلدی پہنچا دیتی ہے۔ وہ صاحب ایمان اپنی بیوی سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ 2-4 روز تک کھانا نہیں ملا، کھانا میسر نہیں ہوا تو بیوی نے بہت سخت سست بہت برا بھلا کہا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے بندی، یہ رات کا وقت ہے، شورگل مت مچا، صبح ہوگی میں مزدوری کرنے جاؤں گا اور جو مزدوری ملے گی وہ تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا۔ صبح ہوئی، جب یہ اللہ والے مزدوری کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں، جہاں مزدوروں کی لائنیں لگی رہتی ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، سب مزدور اپنے اپنے کام میں لگ گئے، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ مجبور ہے کر کے جنگل کی طرف چل دیے اور جنگل میں جا کر کے عشاء تک اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیا۔ جب رات ہو گئی اور عشاء کا بعد ہو گیا تو یہ اللہ والے اپنے گھر ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں کہ جب بیوی دیکھے گی کہ خالی ہاتھ آیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا طوفان برپا کرے گی۔ یہ آہستہ آہستہ جا کر کے گھر میں جا کر کے پڑ جاتے ہیں۔ بیوی کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتی ہے کہ تو نے کیا کما کر کے لایا؟ تو یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہمارے بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ روزانہ جو ہے وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے بندی، رات کا وقت ہے، شور مت مچاؤ، صبح پھر میں مزدوری کر کے لا کر کے رکھ دوں گا۔ دوسرے دن مزدوری کے لیے جاتے ہیں، وہیں لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، اس دن بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر جا کر کے وہی جنگل میں جا کر کے پورے دن اللہ کی عبادت میں لگا دیتی ہیں، گریہ و زاری میں لگا دیتی ہیں۔ جب خوب رات ہو جاتی ہے تو یہ ڈرتا ڈرتا اپنے گھر جاتے ہیں، پتہ نہیں بیوی آج کیا شور برپا کرے گی۔ خیر ڈرتے ڈرتے جب گھر پہنچتے ہیں، اس کی بیوی نے کہا لائے ہو مزدوری؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ کل 3 دن کا مزدوری لانا ہے، اگر نہیں لائیں گے تو منہ نہیں دکھانا، گھر نہیں آنا۔ جب تیسرے دن جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کو ایک تھیلا پکڑا دی کہ اس میں مزدوری لے کر کے ہی آنا ہے۔ اب اس اللہ والے کا دنیا سے اعتماد ہٹ کر کے اللہ رب العزت کے اوپر پورا اعتماد ہو گیا اور سیدھے جنگل میں چلے جاتے ہیں، خوب گریہ زاری کرتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے انہیں سوچا کہ اب میں گھر جاؤں تو میں کیا منہ دکھاؤں گا جا کر کے۔ اس اللہ والے نے تھیلا میں ریتا بھر لیا، بالو بھر لیا کہ میں کہہ دوں گا دیکھو یہ میں نے مزدوری لایا ہے، رات کٹ جائے گی کسی طرح۔ جب یہ اللہ والے دروازے پر جاتے ہیں، بیوی کی ڈر بھی ستا رہا ہے، بے چین ہیں، دروازے پر جاتے ہیں اور تھیلا رکھ کر کے واپسی کا جیسے ارادہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔
یہ اللہ والے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی باہر آتی ہے، بڑی خوش ہے. تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اندر تو چلو، میں سارا معاملہ بتاتی ہوں. جب یہ اندر جاتے ہیں اللہ والے، اس کی بیوی جب کہتی ہے کہ میں اور میرے بچے بھوک کے حالت میں مدہوش بیٹھے تھے، اتنے میں کوئی اللہ والے دروازے کے اوپر دستک دیا، اور اس کے ہاتھ میں درہم و دینار تھے، ایک اس کے ہاتھ میں طبق تھا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس اللہ والے نے کہا کہ یہ لے، تیرے شوہر کی مزدوری ہے، تیرا شوہر اور زیادہ مزدوری کرتا تو اور زیادہ ملتا، آج کے بعد اپنے شوہر کو ایذا نہ پہنچانا، تکلیف نہ پہنچانا. جیسے ہی اللہ والے یہ بات سنتے ہیں فوراً سجدے میں گر جاتی ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، گریہ زاری کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کی بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ سچے، آپ نے جس کے یہاں کام کیا تھا وہ سچا، یہ خوشی کے عالم میں یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں نے یہ 3 دن تک کسی دنیا والے کی مزدوری نہیں کی تھی، میں نے 3 دن تک اللہ رب العزت کی میں نے عبادت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سن لی. دیکھا، جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مدد فرماتے ہیں، ایسے غیب کے خزانے کھول دیتے ہیں. تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو ایذا نہ پہنچائے. یہ تمہارے سر کے تاج ہیں، اور یہ تاج ہمیشہ سر کے اوپر رکھا جاتا ہے، نہ کہ پیرے کو نیچے رکھا جاتا ہے. جب تک یہ ہے تمہاری عزت ہے. اسی لیے اپنے شوہروں کی قدر کرو. شوہروں کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب سر کے تاج اٹھ جاتے ہیں. کیسے ہی شوہر کیوں نہ ہو، اس کی خدمت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.